گفتگو کا آغاز ایک ضروری وضاحت سے کرتے ہیں۔ یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ بالکل، اور یہ وضاحت اہم بھی ہے کہ ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے مشہور زمانہ دور ترجمہ قرآن سے ماخوذ ہیں۔ اور یہ وہ سلسلہ ہے جو وہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے دوران پیش کیا کرتے تھے۔ جی، جس میں قرآن کا ایک بہت آسان فہم ترجمہ اور آپ کہہ لیں مختصر تشریح شامل ہوتی تھی۔ اسے مکمل تفسیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم قرآن حکیم کے 10ویں پارے وَاعْلَمُوا کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ پارہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ جی، بہت دلچسپ۔ اس میں ہم ایک ایسی جماعت کی تربیت کے آخری مراحل دیکھتے ہیں جو ابھی ایک بڑی جنگ سے گزری ہے، اور پھر فوراً ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جماعت ایک ریاست کے طور پر اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کر رہی ہے۔ اندرونی نظم و ضبط سے بیرونی ریاستی امور تک کا سفر۔ بالکل۔ تو آئیے اس سفر کو ڈاکٹر اسرار احمد کی بصیرت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 10ویں پارے کا آغاز سورۃ الانفال کی آیت 41 سے ہوتا ہے، اور شروع ہوتے ہی ایک بہت ہی عملی، بلکہ میں کہوں گی ایک مالیاتی حکم سامنے آتا ہے۔ جی، مال غنیمت کی تقسیم کا اصول۔ اور یہ حکم غزوہ بدر کے فوراً بعد کے حالات سے جڑا ہوا ہے۔ جی، اسے خمس کا قانون کہتے ہیں۔ آیت واضح کرتی ہے کہ جو بھی مال غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ یعنی 20% اللہ، اس کے رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور باقی 80%؟ باقی 80% ان مجاہدین میں تقسیم ہوگا جو جنگ میں شریک ہوئے۔ اچھا، 1 منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک سیدھا سادہ معاشی قانون لگتا ہے، 20% ریاست اور فلاحی کاموں کے لیے، 80% فوجیوں کے لیے۔ جی، بظاہر تو ایسے ہی ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد اسے صرف ایک معاشی ہدایت نہیں مانتے تھے۔ ان کے نزدیک اس کی گہرائی کہیں زیادہ تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس حکم میں وہ انقلابی پہلو کیا تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی اس نقطے کی اصل روح ہے۔ مطلب اسلام سے پہلے عرب میں یا اس وقت کی دوسری سلطنتوں جیسے روم و فارس میں جنگی مال کا کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں، اسلام سے پہلے اصول تھا جس کے ہاتھ جو لگا وہ اسی کا۔ یہ ایک طرح کی لوٹ مار تھی جس سے فوجیوں میں شدید اختلافات، لالچ، حسد، یہ سب پیدا ہوتا تھا۔ تو فوجیں آپس میں ہی لڑ پڑتی ہوں گی؟ بالکل، بڑی بڑی فوجیں مال کی تقسیم پر آپس میں لڑ پڑتی تھیں۔ قرآن نے اس پورے تصور کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ خمس کا قانون لاگو کر کے اس نے پہلی بار یہ اصول وضع کیا کہ مال غنیمت کسی فرد کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ اچھا۔ بلکہ یہ اجتماعی ملکیت ہے جس کا ایک حصہ براہ راست ریاست کے کنٹرول میں آئے گا، تاکہ معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں ان کی کفالت ہو سکے۔ جی، یہ ذاتی فائدے کی سوچ پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے کی ایک زبردست نفسیاتی تربیت تھی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون دراصل کردار سازی کا ایک ذریعہ تھا؟ یعنی ایک سپاہی کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ تمہاری لڑائی ذاتی دولت اکٹھی کرنے کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک نظام کے قیام کے لیے ہے۔ بالکل، اس کی نیت کو خالص کیا جا رہا تھا۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب سورۃ الانفال کو ایک انقلابی جماعت کا مینیفیسٹو یا منشور کہتے تھے۔ اور کسی بھی منشور کا مقصد صرف اصول بتانا نہیں ہوتا، بلکہ اس پر چلنے والوں کی ذہن سازی کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہ آیت اسی ذہن سازی کا حصہ ہے۔ صحیح۔ یہ مجاہدین کو بتا رہی تھی کہ تم محض کرائے کے سپاہی نہیں ہو، تم ایک نظریے کے علمبردار ہو۔ تمہارا مقصد مال حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ریاست کا معاشی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے، اور معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم بھی۔ اسے قانون نے پوری جنگ کی حرکیات کو بدل کر رکھ دیا۔ اور اسی منشور میں پھر آگے چل کر مومنین کے اوصاف، جنگ میں ثابت قدمی اور اللہ کی مدد کے اصول بھی بیان ہوئے ہیں۔ جی، گویا پہلے مالیات کے ذریعے نیت کو درست کیا اور پھر میدان جنگ میں کردار کے دوسرے پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی۔ جی، یہ صورت ایک مکمل تربیتی پیکج ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہوا میں نہیں آتی، اس کے کچھ اصول ہیں۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کا پیمانہ پیدا کر دے گا، اور مشکلات سے نکلنے کی راہ بھی بنا دے گا۔ بالکل۔
یہ بتایا گیا کہ میدان میں دشمن کی تعداد سے مروب نہ ہوں، بظاہر وہ تم سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تم صبر و تقوی پر قائم رہے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ سب باتیں اس جماعت کو ذہنی اور روحانی طور پر مستقبل کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ ایک ایسے مستقبل کے لیے جہاں انہیں اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرانا تھا۔ یہ محض ایک جنگ کے اسباب نہیں تھے، یہ ایک عالمی انقلاب کی بنیادیں تھیں۔ یہ اندرونی نظم و ضبط اور کردار سازی کی بات بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی جماعت باہر کی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور یہی ہمیں پارے کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، سورۃ الانفال میں اس داخلی تربیت کے مکمل ہونے کے بعد سورۃ التوبہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا لہجہ، اس کا انداز، سب کچھ بالکل مختلف ہے۔ اتنا مختلف کہ قاری ایک دم چونک جاتا ہے۔ سورۃ الانفال کے اختتام اور سورۃ التوبہ کے آغاز کے درمیان سب سے نمایاں فرق یہ ہے کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ جی، اور یہ قرآن حکیم کی واحد صورت ہے جس کا آغاز اس کلمہ رحمت سے نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہمیشہ سے بہت بحث ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سورۃ الانفال کا تسلسل ہے، اس لیے شاید الگ سے بسم اللہ کی ضرورت نہیں تھی۔ جی، یہ ایک رائے ہے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد اس تشریح سے متفق نہیں تھے۔ وہ اس کی ایک بہت ہی گہری اور منطقی وجہ بیان کرتے تھے جو اس سورت کے نفس مضمون سے جڑی ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب اس تسلسل والی بات کو زیادہ وزن نہیں دیتے تھے۔ ان کے نزدیک اس کی اصل وجہ سورت کے نام اور اس کے ابتدائی پیغام میں پوشیدہ ہے۔ اچھا؟ اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ البراءت۔ برات یعنی بیزاری کا اظہار، لا تعلقی کا اعلان۔ بالکل، تعلق کاٹ لینا۔ یہ سورت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے خلاف ایک حتمی الٹیمیٹم اور اعلان جنگ ہے جنہوں نے بار بار معاہدوں کو توڑا۔ تو پھر بسم اللہ کا نہ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب پیغام ہی غضب اور بیزاری کا ہو تو اس کا آغاز رحمان اور رحیم یعنی بے پناہ رحمت اور رحم کرنے والے کے نام سے کرنا، کیا یہ منطقی طور پر درست ہوگا؟ نہیں، یہ تو بلاغت کے اصول کے بھی خلاف ہوتا۔ یہی بات ہے، یہ ریٹوریکل انکنسسٹنسی ہوتی۔ واہ، یہ تو ایک بالکل ہی نیا زاویہ ہے۔ یعنی یہ کوئی اتفاقی بات نہیں بلکہ ایک بہت سوچا سمجھا ریٹوریکل ڈیوائس ہے، ایک بلاغتی حربہ ہے۔ جی، پیغام کی سختی اور لہجے کی شدت کو برقرار رکھنے کے لیے رحمت کے کلمات کو ہٹا دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک روحانی اعلان نہیں تھا بلکہ ایک واضح سیاسی اور سفارتی پیغام تھا۔ بالکل، یہ نئی اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کا ایک سنگ میل ہے۔ فتح مکہ کے بعد اب اسلامی ریاست جزیرہ نمائے عرب کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ تو اب وقت آ گیا تھا کہ معاملات کو واضح کیا جائے۔ جی، یہ صورت ایک طرح سے کہہ رہی تھی کہ اب گرے ایریاز کا وقت ختم۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ ریاست کے قانون کی پاسداری کریں گے، اپنے معاہدوں پر قائم رہیں گے، یا پھر آپ کو ریاست کا دشمن سمجھا جائے گا۔ بالکل، یہ اعلان تھا کہ اب عہد شکنی اور سازشوں کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو اس برات یا لا تعلقی کے اعلان میں کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا تھا؟ کیا یہ تمام غیر مسلمانوں کے لیے تھا؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا۔ قرآن یہاں بہت پریسائز ہے، بہت واضح ہے۔ اچھا، یہ اعلان ان مشرکین کے لیے تھا جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے اور انہوں نے بار بار ان معاہدوں کو توڑا۔ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے معاہدوں کی پاسداری کی ہے ان کے ساتھ تم بھی مدت پوری ہونے تک معاہدے کی پاسداری کرو۔ تو انصاف کا تقاضا پورا کیا گیا۔ بالکل، اسلام انصاف کا تقاضا کرتا ہے، لیکن جنہوں نے عہد شکنی کی ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس کے بعد ریاست ان کے خلاف حالت جنگ میں ہوگی۔ یہ ایک بالغ ریاست کی نشانی ہے جو اپنی سرحدوں، اپنے قوانین اور اپنے معاہدوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ جی ہاں، اسی صورت میں اسی سخت لہجے اور سیاسی اعلامیے کے دوران ایک اور بہت گہری بحث چھیڑی گئی ہے۔ یہ بحث نیکی کے تصور کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ مشرکین مکہ کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ وہ کعبہ کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، وہ اسے اپنی سب سے بڑی فضیلت سمجھتے تھے۔ قرآن نے ان کے اس غرور کو کیسے توڑا؟ قرآن نے ایک تقابلی سوال اٹھایا جس نے ان کے پورے تصور دین کو ہلا کر رکھ دیا۔ آیت کا مفہوم ہے
کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کو اس شخص کے عمل جیسا سمجھ لیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اور پھر فوراً ہی جواب بھی دے دیا، جی، کہ یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک زبردست آئیڈیولوجیکل سٹرائک ہے۔ تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ خدمات جیسے حاجیوں کو پانی پلانا یا کعبہ کی دیکھ بھال کرنا بے معنی ہے، یا قرآن یہاں نیکیوں کی ایک ہائرارکی، ایک درجہ بندی قائم کر رہا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کے مطابق قرآن ان اعمال کو بے معنی نہیں کہہ رہا، بلا شبہ یہ اچھے کام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ دین کی عمارت کی بنیاد کیا ہے، اور وہ بنیاد ہے ایمان باللہ والیوم الآخر، اور اس ایمان کا عملی تقاضا جہاد فی سبیل اللہ۔ اچھا، تو محض چند رسمی عبادات یا سماجی خدمات اس بنیاد کا متبادل نہیں ہو سکتی؟ ہرگز نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حاجیوں کی خدمت کرتا ہوں، لہٰذا مجھے اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانے اور اس کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اصل نیکی اور فضیلت کا معیار ایمان اور جہاد ہے؟ جی، باقی تمام نیکیاں اس بنیاد پر تعمیر ہوں تو قابل قبول ہیں، ورنہ وہ ایک کھوکھلی عمارت کی طرح ہیں۔ یعنی یہ اسلام کے انقلابی مزاج کو واضح کرتا ہے۔ مقصد صرف چند رسومات ادا کرنا نہیں، بلکہ ایک پورے نظام کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ بالکل، اور اس جد و جہد کے بغیر محض ظاہری خدمات کی اللہ کے ہاں وہ قدر نہیں جو ہونی چاہیے۔ اسی لیے شاید اگلی آیات میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کا حق صرف کن لوگوں کو ہے؟ جی بالکل، واضح کر دیا گیا کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کا حق صرف ان کو ہے جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ 5 شرائط۔ جی، یہ 5 شرائط ہیں۔ ان شرائط کے بغیر کعبہ کا متولی ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ دراصل اس وقت کے مذہبی ٹھیکیداروں کے تصور دین پر ایک کاری ضرب تھی۔ تو آج کی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو 10واں پارہ ہمیں ایک انقلابی جماعت کی تربیت کے آخری مراحل سے گزار کر ایک نئی ریاست کے قیام اور اس کی پالیسیوں تک لے جاتا ہے۔ جی، یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ سورۃ الانفال میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مال غنیمت کے قانون کے ذریعے کردار سازی کی گئی اور ایک نظریاتی فوج تیار ہوئی، اور پھر سورۃ التوبہ میں اسی جماعت نے ایک ریاست کے طور پر پوری دنیا کے سامنے اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کر دیا، اور اپنے غیر متزلزل اصولوں کا بھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تشریح میں یہ محض تاریخی واقعات نہیں بلکہ ہر دور میں دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے ایک لازوال ہدایت نامہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ان آیات میں معاہدوں کی پاسداری پر جتنا زور دیا گیا ہے اور عہد شکنی پر جتنی سخت وعید سنائی گئی ہے وہ آج کی دنیا کے لیے بہت اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں افراد، جماعتیں اور حتیٰ کہ قومیں اپنے وعدوں اور معاہدوں کو محض کاغذ کا ٹکڑا سمجھتی ہیں۔ صحیح۔ ان قرآنی احکامات کی روشنی میں یہ سوچنا کہ ہماری ذاتی، سماجی اور بین الاقوامی زندگی میں عہد کی پاسداری کی کیا اہمیت ہے، یہ بہت سے نئے فکری دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ آج کے لیے ایک زندہ حقیقت ہے۔ یاد دہانی کرواتے چلیں کہ یہ سلسلہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک پارے کی ترتیب سے جاری رہے گا۔ اس کے اردو اور انگلش ورژنز کے لنکس تفصیلات یعنی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب